میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علامہ اقبال کے کلام شمع اور شاعری کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پچھلی دفعہ یہ جو مکالمہ ہے موم بتی یعنی شمع اور شاعری یعنی علامہ اقبال میں، شمع علامہ کو ایک خوشخبری دیتی ہے کہ یقیناً اب نیا وقت آنے والا ہے، اور ساتھ ہی میں انہیں کچھ تلقین کرتی ہے۔ نغمہ پیرا ہو کہ یہ ہنگامے خاموشی نہیں، ہے سحر کا آسماں خورشید سے مینا بدوش۔ کہتے ہیں نغمہ پیرا ہو، نغمہ پیرا یعنی نغمہ گاؤ، یعنی اپنی شاعری پڑھو، لوگوں کو شاعری سناؤ۔ نغمہ پیرا ہو کہ یہ ہنگامے خاموشی نہیں، کہ یہ وقت خاموشی کا نہیں ہے، یہ وقت بولنے کا ہے، لوگوں کو جگانے کا ہے۔ سحر کا آسماں خورشید سے مینا بدوش۔ ہے سحر کا آسماں، سحر کیا کہتے ہیں؟ صبح کو۔ یہاں پہ سحر کیا ہے؟ یہ مسلمانوں پہ اچھے وقت کی بات ہو رہی ہے، اس سے تشبیہ دے رہے ہے سحر کا آسماں خورشید سے، سورج سے کیا ہے؟ مینا بدوش۔ مینا بدوش کیا کہتے ہیں؟ کہ شراب کی جو سرائی ہے وہ اپنے کندھوں پہ لی ہے۔ کس نے لی ہے؟ یہ سورج نے لے لیا، اس خورشید نے لی ہے۔ حضرات یہاں پہ یہ خورشید کیا ہے؟ یہ سورج کیا ہے؟ یہ سورج وہ انسان ہے جس کے اندر خدا کا عشق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں وہ نور ہوتا ہے، تبھی اسے اس سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ کس سے؟ سورج سے۔ تو کہتے ہیں ہے سحر کا آسماں، جو مسلمانوں پہ نیا وقت کا ایک اچھے دور کا جو آغاز ہوگا، اس کا جو آسمان ہے، اس کا جو سورج ہے، یعنی یہاں پہ علامہ اپنی بات کریں، یعنی ایک شاعر ہوگا یا جو بھی انسان ہوگا جس کے اندر خدا کا عشق پایا جائے گا، اس سے کیا ہوگا؟ اس کا سورج کیا ہوگا؟ اس کے سورج نے شراب کی سرائی لی ہے۔ تو یہ جو پر نور بندہ ہوگا، اس نے شراب کی، شراب میں کیا ہوتی ہے؟ مستی ہوتی ہے، اور مستی میں کیا ہوتا ہے؟ عشق ہوتا ہے خدا کا۔ تو کہتے ہیں یہ جو نورانی بندہ ہوگا باطنی طور پہ، یہ لوگوں کو شراب کی سرائی دے گا، اور اسی سے ہی نیا وقت آئے۔ کہہ گئے ہیں شاعری جزویز دس پیغمبری، ہاں سنا دے محفل ملت کو پیغام سروش۔ رات اس شعر کو سمجھنے سے پہلے یہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جو کفار مکہ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، اور جب قرآن شریف اترا ہے تو عربوں کو شعر و شاعری کا بہت ہی شوق تھا۔ تو ایسا کیوں کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں؟ حضرات اس کی وجہ ہے کیونکہ قرآن شریف بھی طرز شاعری میں اترا ہے۔ آپ سورہ ناس، سورہ فلق پڑھیں ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اسی طرح آپ آخر تک پڑھ لیں، اسی طرح سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ فلق پڑھ لیں۔ قرآن شریف ایک ترنم میں لکھا گیا، طرز شاعری میں لکھا گیا، اور کیا میں ایک عقل مند بندہ ہوں گا کہ ایک مجھ سے بہت 10 گنا مثال دے رہا ہوں، 10 گنا حکیم بندہ ہو، حکمت والا ہو، اور وہ مجھے کہے بھائی کہ یہ بات سچ ہے اور میں اس کی بات نہ مانوں، یہ میری احمق حرکت ہوگی نا۔ تو جب سب سے بڑے حکیم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا بات پیغام پہنچانے کا طریقہ شاعری لکھا ہے، تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں اس کا مذاق اڑانے والے؟ بلکہ ہمیں اس سے لگاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام دیا ہے وہ طرز شاعری میں دیا۔ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ گئے ہیں شاعری جزویز دس پیغمبری، یہ پیغمبری کا ایک حصہ ہے شاعری، اس کو آپ بلکہ آپ کا دل ہونا چاہیے شاعری میں، مگر کس قسم کی؟ جو خدا کی طرف مائل کرے، جس کے مقصد بلند ہو۔ ہاں سنا دے محفل ملت کو پیغام سروش۔ تو کہتے ہیں کہ محفل ملت کو یعنی مسلمانوں کو پیغام سروش، پیغام سروش کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں کا پیغام، یعنی جب بندہ خدا کے اس سے لکھتے ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی الہامی کلام ٹائپ ہے، فرشتے نہیں آتے، بس ایک مثال دیں۔ آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوز جوہر گفتار سے۔ یہاں پہ شمع یعنی جو موم بتی علامہ سے کہتی ہے آنکھ کو بیدار کر دے، لوگوں کی آنکھ کو بیدار کر دے، یہ بصیرت کی آنکھ کی بات ہوئی۔ وعدہ دیدار سے یعنی یہ اپنے رب کو، اپنے محبوب کو پھر سے دیکھیں گے، انہیں یہ بات جو ہے دلا، پھر سے انہیں شوق دلا، آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، یعنی تو جو باتیں کرتا ہے کہ جب خدا کا عشق لگے گا تو پھر یعنی یہ ایک تیرا وعدہ ہے کہ تو آپ کو اپنے محبوب یعنی خدا کا دیدار نصیب ہوگا، زندہ کر دے دل کو سوز جوہر گفتار سے۔ تو اب پہلے شعر میں اس سے جو پچھلا شعر تھا اس میں کیا بتا رہے تھے کہ بھائی یہ جو شاعری ہے طرز شاعری، یہ پیغمبری کا حصہ۔ اور ایک بات میرے ذہن سے نکل گئی،
اس کے پیچھے حکمت کیا ہے شاعری کو چننے کی؟ ایک تو شاعری کے طرز میں جو بات کہی جاتی ہے وہ پر تاثیر بہت ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ تھوڑے سے الفاظ میں بہت گہری بات کہتی جاتی ہے. تو یہی اس کے پیچھے حکمت اور بھی ہوگی جو شاید ہمیں نہ پتہ ہو. تو کہتے ہیں زندہ کر دے دل کو سوز جوہر گفتار سے، اپنی گفتار سے، اپنی شاعری سے لوگوں کے دلوں کو خدا کے عشق سے پھر سے زندہ کر دو. سوز یعنی گداز وہ جو عشق ہے، جوہر گفتار سے، گفتار کا جو جوہر ہے، گفتار کی جو تمہاری طاقت ہے اور اس کی تاثیر ہے، اس سے لوگوں کے دلوں کو پھر سے زندہ کر دو. اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا ہے، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جس کے لیے نوجوانوں کو جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. جس طرح علامہ خود کہتے ہیں، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہ اگر میری قوم کے نوجوان جسور ہوں، نہایت جرت مند ہو، او غیور ہوں اور نہایت غیرت مند ہو، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. تو یہ جو میرا قلندرانہ کلام ہے یہ کسی سکندری سے، اس سکندر اعظم سے کم نہیں ہوگا جس کی بڑی شان و شوکت جس نے آدھی دنیا فتح کی. شکریہ.